بسم اللہ الرحمن الرحیم ونوم مستجع ومتکئ ومستند الی ما لو اصیل لسقط لا غیر۔ نواقض وضو کا بیان چل رہا ہے، تو اس میں سے یہ چیز بھی ناقض وضو ہے کیا؟ نوم مستجع، لیٹنے والے کی نیند، پہلو کے بل لیٹے، چت لیٹے، پٹ لیٹے، کیسے بھی لیٹا ہے اور سو گیا، تو لیٹنے والے کا سو جانا یہ بھی کیا ہے؟ ناقض، چاہے 1 منٹ ہی کی نہیں سویا ہو تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو لیٹنے والے کی نیند بھی ناقض وضو ہے۔ وہ متکئن، اور ٹیک لگا کر سونے والے کی نیند بھی ناقض وضو ہے۔ لیٹا تو نہیں ہے مگر یوں کر کے ٹیک لگا کے بالکل، تو لیٹنا الگ چیز ہے اور ٹیک لگا لینا الگ چیز ہے۔ تو بعض آپ ٹیک لگا، جیسے ہوتا ہے نا بعض بسوں میں بڑی شاندار سیٹیں ہوتی ہیں، آرام سے لیٹا ہے، تو اگر نیچے سے جماؤ نہیں ہے تو وہ لیٹنا، مان لیجئے جو ایک خطرہ اندیشہ ہوتا ہے خروج ریح کا، اگر سرین اس کے جمے ہوئے نہیں ہیں اور پھر لیٹ گیا یوں کر کے تو وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر سرین جمے ہوئے ہیں تو بس میں ایسے بیٹھے بیٹھے سونے سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا۔ تو یہ اس صورت میں کہ ٹیک لگا لی اور سرین اٹھ گئے اس کے، تو اب خروج ریح کا اندیشہ غالب ہو گیا، وضو ٹوٹ جائے گا۔ لیکن ویسے بیٹھے بیٹھے اگر سو گیا ہے تو ناقض وضو نہیں ہوگا۔ وہ مستندن، یا ایسی چیز کی طرف ٹیک لگائے ہوئے ہے، لو ازیلا لسقطا، اگر وہ ٹیک ہٹا لی جائے تو وہ گر جائے گا۔ تو یہ تینوں نیندیں کیسی ہیں؟ ناقض وضو ہیں، لا غیر۔ ان کے علاوہ، ان تینوں صورتوں کے علاوہ اگر کسی اور طور پر سو گیا ہے تو مطلقاً نیند ناقض وضو نہیں ہے، اس لیے کہ نیند بذات خود ناقض نہیں ہے، بلکہ نیند کو قائم مقام کر دیا گیا خروج ریح کے، کہ جب آدمی سو جاتا ہے تو اس کے مفاصل ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، اس کی گرفت کمزور ہو جاتی ہے۔ اب ہو سکتا ہے جس جاگنے میں یہ جس ریح کو روک رہا تھا خروج سے، اب یہ ڈھیلا ہو گیا، اب وہ پتہ بھی نہیں چلے وہ خروج ریح ہو جائے۔ آدمی سوتے میں پیشاب بھی کر دیتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں چلتا کچھ بھی ہے، تو وہ اپنے روکنے پر قادر نہیں ہوتا۔ تو کسی چیز کی طرف ٹیک لگائے، مثلا یوں کر کے ہی اب بالکل ایک دم یوں کر کے ہو گیا، ایسے ٹیک لگا لیے، یا عصا میرے ہاتھ میں ہے، ایسے بھی ٹیک لگا میں سو گیا ہے نا، اب وہ اگر ہٹا لیا جائے گا تو میں بچ نہیں پاؤں گا، گر جاؤں گا۔ یہاں سویا ہوا تھا، اگر یہ ہٹا تو ایک دم میں سنبھل گیا، تو اس کا مطلب یہ کہ میں گر نہیں پایا، لیکن ایسی ٹیک لگی ہوئی تھی کہ گر جاتا، تو ایسا سونا وضو کو توڑ دیتا ہے۔ اے لا ينقض الوضوء نوم غیر ما ذکر، یعنی ان مذکورہ صورتوں کے علاوہ کسی اور طور پر سونا یہ وضو کو نہیں توڑے گا۔ آگے بات سمجھ میں؟ مذکورہ صورتیں کون سی؟ ایک تو نوم مستجع، نوم متکی اور نوم مستند، ٹھیک۔ وَهُوَ النَّائِمُ قَائِمًا أَوْ قَاعِدًا أَوْ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا۔ غیر مذکورہ صورتوں میں کیا کیا ہو سکتا ہے ان صورتوں کے علاوہ؟ جیسے کھڑے ہو کر سونا، بیٹھ کر سونا، رکوع کی حالت میں سو جانا، سجدے کی حالت میں سو جانا، ان حالتوں میں اگر نیند آ جاتی ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ آدمی کھڑے کھڑے سو سکتا ہے؟ سو سکتا ہے، آدمی کھڑا ہے بہت زیادہ، کہیں بہت دیر ہو گئی اسے لائن میں لگے ہوئے، اب نمبر ہی نہیں آ رہا، تو کھڑے کھڑے کیا کر رہا ہے؟ کوئی کام تو ہے نہیں، تو وہیں یوں کر کے ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو آدمی نماز کی حالت میں بھی کھڑے کھڑے سو سکتا ہے۔ ہمارے خاندان ہی کے ایک صاحب تھے، ایک بزرگ، ان کا حال یہ تھا کہ وہ چلتے تھے تو چلتے چلتے سو جاتے تھے، اب وہ نیند آ رہی انہیں وہیں کھڑے ہو گئے، وہیں سو لیے، پھر آگے بڑھ گئے۔ تو جو آدمی چلتے ہوئے سو لے اس کی نماز میں سونا کیا مشکل ہے؟ تو نماز میں بھی آدمی حالت قیام میں سو سکتا ہے، حالت رکوع میں بھی سو سکتا ہے، حالت سجدہ میں بھی سو سکتا ہے، حالت قاعدہ میں بھی سو سکتا ہے، لیکن جب یہ سب مسنون طریقے پر ادا ہو رہے ہوں تو ایسی حالت میں سونا ناقض وضو نہیں ہے، اس لیے کہ ان حالتوں میں سونے سے مفاصل میں استرخاء لازم نہیں آئے گا، استرخاء مفاصل کہتے ہیں ڈھیلا ہو جانا، وہ لازم نہیں آئے گا، اسے وہ ابھی اتنا مستعد ہے کہ جہاں ذرا سا تو فوری کر کے ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا۔ اور یہ نیند جو ہم نے ذکر کی ہے، چت لیٹ کر کے یا پہلو کے بل ہو کر کے یا ٹیک لگا کر کے، یہ نیند ایسی ہوتی ہے جو غفلت میں ڈال دیتی ہے، غافل کر دیتی ہے۔ والاغماء والجنون على ای ہیئۃ،
اور بے ہوشی اور جنون پاگل پن، یہ خواہ کسی حالت میں ہو، کسی صورت میں ہو، علی ای حیۃ، کسی صورت میں ہو، کانا دونوں کے دونوں کسی حال میں ہوں، اغما اور جنون، یہ ناقض وضو ہیں۔ وَيَدْخُلُ فِي الْإِغْمَاءِ السُّكْرُ، اور اس اغما میں سکر بھی شامل ہے۔ اغما کے معنی بے ہوشی کے، اور سکر کے معنی نشے کے۔ آدمی جب بے ہوش ہوتا ہے تو اسے بھی کچھ پتہ نہیں ہوتا، تو آپ اس کو منہ پر چھینٹے ڈالتے رہیے، اسے نوچتے رہیے، جب بے ہوش ہے وہ تو اسے کسی چیز کی پتہ نہیں۔ اب اسی حال میں اگر خروج ریح بھی ہو جائے تو اسے پتہ ہوگا؟ کچھ پتہ نہیں ہوگا۔ اب بے ہوشی کے عالم میں پیشاب پخانہ تک نکل جاتا ہے، اسے کچھ بھی احساس نہیں ہوتا۔ تو اگر بے ہوشی ہے تو بھی ناقض وضو، کہ جو بات ہم نے نیند میں بتائی تھی استرخاء مفاصل، وہ تو یہاں بدرجہ اولا ہے، اور یہ چیز جنون میں اور زیادہ ہے۔ اغما میں تو یہ ہوتا ہے کہ عقل بالکل ختم نہیں ہوتی، غائب نہیں ہوتی، ختم نہیں ہوتی، بلکہ عقل پہ پردہ پڑ جاتا ہے، اور جنون میں عقل ہی ختم ہو جاتی ہے۔ آدمی پاگل ہو گیا، کیا مطلب؟ عقل ہی زائل ہو گئی اس کی۔ تو اغما میں زوال عقل نہیں، صرف عقل چھپ گئی ہے، ساتر ہے یہ اغما، عقل کو چھپانے والا ہے۔ اور نیند بھی عقل کو ختم نہیں کرتی ہے، عقل باقی رہتی ہے، مگر اس میں استرخاء مفاصل ہو جاتا ہے۔ اور سکر اغما ہی میں شامل ہے، یعنی آدمی اگر نشہ کر لیا، اس نے مان لیجئے شراب پی لی، یا سگریٹ کا عادی نہیں تھا، اب سگریٹ پی لی، آ گیا نشے میں، یا اور کوئی نشے کی چیز نے گٹکا وٹکا کھا لیا، نشہ ہو گیا، گل استعمال کر لیا، نیا آدمی گل استعمال کرے گا نشے میں آ جائے گا۔ تو کسی بھی ذریعے سے اگر نشے میں ہو گیا تو وہ بھی اغما میں داخل، یعنی نشے سے جب وہ باہر آئے گا تو اسے دوبارہ وضو کرنے کا حکم دیا جائے گا۔ ایک دفعہ میں ایک مشاعرے میں یہیں مبارک پور میں ہی بیٹھا تھا اسٹیج پر، ہم تمباکو نہیں کھاتے تھے، تھوڑا تھوڑا سا کھانا ذرا سا شروع کیا تھا، دو پتی، پتہ نہیں کیسے وہ کبھی کبھی صحبت کا اثر بھی ہوتا ہے، ہم نشینی کا اثر ہوتا ہے، تو اب وہ کھاتے نہیں تھے، لیکن وہاں اسٹیج پر ہمیں پھر ایک پان مل گئے۔ اب وہ تو پان تو خوب تھے ہی، تمباکو بھی خوب تھا، پان بھی خوب تھا، پتہ نہیں کیا جی میں آیا کہ وہ پان پہ پان کھاتے چلے گئے ہم وہاں، ہاں بالکل ہوش نہیں آیا۔ اب جب کئی پان ہو گئے تو ظاہر سی بات ہے تمباکو نے اپنا کام شروع کر دیا، وہیں ہماری حالت خراب ہو گئی، سب ایک دم پسینہ پسینہ لوگ وہاں، وہ فین طوفانی وہ ہوتا پنکھا نا ایسا، تو وہ جلدی سے کیا اور صاحب ہوش میں لے کر کے آئے، تو مطلب حالت بالکل عجیب سی ہو گئی تھی، نشے میں جیسے ہو جاتا کوئی۔ تو اب ایسا اناڑی آدمی اگر پان کھا لے تو بھی تو وہ نشیلا ہو گیا، نشیڑی ہو گیا۔ تو اب نشہ کسی بھی چیز کا ہو، تمباکو کا ہو، سگریٹ کا ہو، شراب کا ہو، اگر آدمی نشے میں آ گیا تو وہ بھی اغما ہی کے حکم میں ہے، یعنی وہ بھی بے ہوش کے حکم میں ہے، اور اس کو بھی دوبارہ وضو کا حکم دیا جائے گا۔ وحدہ ہونا، اور اس اغما کی حد یا نشے کی حد یہاں یہ ہے کہ ان یدخل فی مشیتہ تحرک، کہ اس کی چال میں لڑکھڑاہٹ داخل ہو جائے، لڑکھڑانے لگے چال میں۔ آپ کسے کہیں گے بھئی نشے میں ہے یہ؟ آدمی دیکھا ہوگا کبھی کبھی شرابی بھٹیوں کے سامنے شراب پی کر کے آدمی جھومتا جھامتا چلتا ہے کر کے، عقل تو ہے، ابھی کام تو کر رہا ہے، آپ اس کو گالی بکو گے تو گالی کا جواب اس سے زیادہ قاعدے گالی دے گا، وہ ایک تھپڑ مارو گے تو تھپڑ بھی اس کا جواب قاعدے سے دے دے گا۔ تو ایسے نہیں کہ وہ پاگل ہو گیا ہے، مگر نشے میں ہے، مست ہے بالکل وہ۔ تو اب نشے کی علامت کیا ہے، کیسے پتہ چلے گا کہ یہ نشے میں ہے کہ نہیں؟ تو یہ دیکھا جائے اس کی چال کیسی ہے۔ اگر وہ چال میں لڑکھڑا رہا، ابھی یہاں سے گیا پھر ادھر کو چلا گیا پھر ادھر کو لڑکھڑاتا چل رہا ہے، تو کہا جائے گا یہ نشے میں ہے۔ اب جب اس کی لڑکھڑاہٹ ختم ہوگی، وہ سنبھال کے ہوش میں آئے گا، تو اگر باوضو شراب پی تھی اس نے تو اب حکم کیا دیا جائے گا اسے؟ وہ وضو تمہارا رخصت ہو گیا، اب دوبارہ وضو کرو۔ اور اگر لڑکھڑاہٹ نہیں ہے تو گویا وہ نشے میں نہیں ہے، اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ کتنے شرابی ایسے ہیں کہ شراب پی کے انہیں کچھ بھی پتہ نہیں چلتا، نشے کا دور تک بھی تعلق نہیں، بلکہ اور مست ہو جاتے ہیں، وہ مگن ہو جاتے ہیں۔ جیسے آدمی چائے پی کے فریش ہو جاتا ہے، وہ بھی ایک کش لگا کر کے کیا ہو جاتے ہیں۔ ہاں، تو ہر آدمی کو سگریٹ سے نشہ نہیں ہوتا، جو عادی ہیں وہ اور بلکہ ان کا موڈ فریش ہو جاتا ہے۔ تو ہر
شراب یا ہر کوئی ایسی چیز ناقض وضو نہیں ہے، بلکہ ناقض وضو کون سی چیز ہوگی؟ جو نشہ آور ہو، جس سے آدمی نشے میں آ جائے۔ وہ صحیح، اور شکر کی یہی تعریف صحیح ہے نا؟ کون سی؟ کہ اس کے چال میں رفاہٹ آ جائے۔ وَقَذَا فِي الْيَمِينِ حَتَّى لَوْ حَلَفَ أَنَّهُ سَكْرَانٌ، اور یہی حکم یمین میں بھی ہے کہ جب کسی نے قسم کھائی کہ وہ نشے میں ہے، سکران ہے وہ، تو یعتبر ھذا، تو اسی کا اعتبار کیا جائے گا۔ کس کا؟ اس کی چال دیکھی جائے گی تو قسم کی تصدیق ہوگی۔ وَقَحْقَحَةُ مُصَلٍّ بَالِغٍ یرکع ویسجد، اور بالغ نمازی کا قہقہا لگانا یہ بھی ناقض وضو ہے۔ تو اگر نمازی نہیں ہے، مصلی نہیں ہے، تو قہقہا ناقض وضو نہیں۔ ابھی اگر اس وقت قہقہا لگایا جائے تو ناقض وضو نہیں، لیکن نمازی تو ہے مگر بالغ نہیں ہے تو بھی ناقض وضو نہیں۔ بچہ وضو کر کے نماز پڑھ رہا ہے وقحقحۃ مصلٍ، اور نمازی کا، بالغ نمازی کا قہقہا لگانا یہ بھی ناقض وضو ہے۔ وہ نماز بھی کیسی ہو؟ یرکع ویسجد، وہ نماز ایسی ہو جس میں وہ رکوع اور سجدہ کر رہا ہو، تو ایسی نماز میں، رکوع سجدے والی نماز میں قہقہا لگانا یہ بھی ناقض وضو ہے۔ حتی لا ينقض الوضوء القہقہۃ الصبی، حتیٰ کہ قہقہا، سبی کا قہقہا ناقض وضو نہیں ہے۔ جب بالغ کی قید لگا دی تو اب نابالغ کا قہقہا نماز میں ناقض وضو نہیں۔ وَشَرْطُهُ أَن يَكُونَ فِي صَلَاةٍ ذَاتِ رُكُوعٍ وَسُجُودٍ، اور اس وضو کے ٹوٹنے میں یہ بھی شرط ہے کہ وہ ایسی نماز ہو جو رکوع سجدے والی ہو۔ حتی لو قہقہا فی صلاۃ الجنازہ، حتیٰ کہ اگر کسی شخص نے نماز جنازہ میں قہقہا لگایا یا سجدہ تلاوت میں قہقہا لگایا تو لا ينقض الوضوء، لا ينقض وضو، تو وضو تو ناقض نہ ہوگا، وضو تو نہیں ٹوٹے گا۔ بل یبطل ما قہقہا فیہ، بلکہ وہ عبارت باطل ہو جائے گی جس میں اس نے قہقہا لگایا ہے۔ نماز پڑھ رہا تھا، اب نماز پڑھنے میں، نماز جنازہ، قہقہا لگا دیا کسی بھی وجہ سے، ہنسی آ گئی، تو اب نماز تو باطل ہو گئی، نماز جنازہ، لیکن وضو باطل نہ ہوا۔ اسی طرح سجدہ تلاوت میں اگر کسی وجہ سے ہنسی آ گئی اور قہقہا لگا دیا تو سجدہ تلاوت باطل مگر وضو باقی رہے گا، برخلاف نماز کے، عام نماز کے، چاہے وہ نفل ہو، فرض ہو، واجب ہو، کچھ بھی ہو، سنت ہو، اگر حالت نماز میں اس نے قہقہا لگایا ہے تو نماز بھی گئی اور وضو بھی گیا۔ وَإِنَّمَا شُرِطَ مَا ذُكِرَ لِأَنَّ انتقاض الوضوء بها ثبت بالحدیث علی خلاف القیاس، اور یہ جو مذکورہ شرط لگائی گئی نقض وضو کے لیے، اس لیے شرط لگائی گئی ہے کہ انتقاض وضو حدیث سے خلاف قیاس ثابت ہے۔ ہم نے کہا کہ وہ نماز ایسی ہو جو رکوع سجدے والی ہو اور نمازی بھی بالغ ہو تو وضو ٹوٹے گا۔ یہ شرط ہم نے کیوں لگائی کہ وہ مصلی بالغ ہو اور نماز کیسی ہو؟ رکوع سجدے والی ہو تو وضو ٹوٹے گا۔ وہ شرط ہم نے اس لیے لگائی ہے کہ نماز کی حالت میں وضو ٹوٹنا یہ کس سے ثابت ہے؟ حدیث شریف سے ثابت ہے، اور یہ حدیث سے ثابت بھی خلاف قیاس ہے، اور جو چیز حدیث سے خلاف قیاس ثابت ہوتی ہے وہ اپنے مورد اور اپنے محل تک ہی محدود رہتی ہے، وہیں تک منحصر رہتی ہے، اس کو پھر اس پر کسی اور کو قیاس کر کے وہ آگے متعدی نہیں کیا جاتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر نماز پڑھا رہے تھے صحابہ کو، اچانک ایک ایسے صحابی حاضر ہوئے، ایک ایسے صحابی آئے جن کو کم نظر آتا تھا اور انہیں محسوس نہیں ہوا، سامنے گڑھا تھا، اس گڑھے میں وہ گر گئے۔ ان کے گرنے کی جب آواز ہوئی تو بعض صحابہ کرام کو ہنسی آ گئی، اور زور کی ہنسی آ گئی، قہقہا جسے کہا جاتا ہے، یعنی اتنی آواز کی ہنسی جسے وہ خود بھی سن سکیں اور بغل والا بھی سن لے، ایسی ہنسی آئی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے کے بعد ارشاد فرمایا، تم میں سے جو لوگ قہقہا لگا کر ہنسے ہیں وہ اپنی نماز بھی دوبارہ پڑھیں اور وضو بھی دوبارہ کریں۔ تو نماز کا دوبارہ پڑھنا تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ عبادت میں ایک ایسا کام ہوا نماز باطل ہو گئی، لیکن وضو کا بھی آپ نے اعادے کا حکم فرمایا، تو پتہ چلا کہ یہ قہقہا وضو کو بھی توڑ دیتا ہے۔ تو اب اس وضو کے نقض کو یا اس وضو کے ٹوٹنے کو ہم نے ایسی ہی نماز پر محمول کیا ہے جو حدیث میں وارد ہے، اور حدیث میں کون سی وہ نماز کا ذکر ہے جس میں وضو ٹوٹنے کا حکم دیا گیا؟ رکوع سجدے والی نماز تھی۔
تو اب یہ اسی نماز میں ناقص ہوگا. اگر رکوع سجدے والی نماز نہ ہو، مثلا سجدہ وہ نماز جنازہ ہو، تو اس میں نقض وضو کا حکم نہیں ہوگا. اس لیے کہ خلاف قیاس، ورنہ ہنسی میں تو کوئی چیز خارج ہوتی نہیں ہے، اور اگر کوئی چیز خارج ہوتی بھی ہے تو غیر سبیلین سے ہوتی ہے، اور غیر سبیلین سے کسی چیز کے خارج ہونے پر وضو اس وقت ٹوٹتا ہے جب وہ نجس اور ناپاک ہو. ہم نے منہ سے تھوک نکالا وضو نہیں ٹوٹا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ ناپاک نہیں. تو اب منہ سے جو کہی کی آواز نکلی وہ کیا ناپاک ہے؟ نہیں، ناپاک نہیں. تو اگر ایک آواز نکلی بھی ہے غیر سبیلین سے تو وہ ناقض وضو نہیں ہونی چاہیے، مگر یہاں ناقض وضو اس کو بتایا گیا تو ہم نے صرف یہیں تک محدود رکھا اس حکم کو. کہاں تک؟ ویسی نماز ہو جیسی وہ نماز تھی. کیسی تھی وہ نماز؟ رکوع سجدے والی، تو رکوع سجدے والی رہے. وَإِنَّمَا شُرِطَ مَا ذُكِرَ، اور یہ جو مذکورہ شرائط کے ساتھ شرط کیا گیا ہے نقض وضو کو، اس لیے کہ انتقاض وضو کہے سے یہ حدیث سے ثابت ہے خلاف قیاس. فَيُقْتَصَرُ عَلَى مَوْرِدِهِ، لہذا یہ حکم اپنے مورد اور اپنے محل پر ہی منحصر رہے گا، محدود رہے گا. ثُمَّ الْقَحْقَحَةُ إِنَّمَا تَنْقُضُ الْوُضُوءَ إِذَا كَانَ يَقْظَانًا، پھر یہ بھی بات آپ ذہن میں رکھیں کہ قہقہا اسی وقت ناقض وضو ہے جبکہ مصلی بیدار ہو، جاگتا ہو. اور اگر مصلی سو گیا ہے، حتی لو نام فی الصلاۃ، حتیٰ کہ نماز پڑھنے والا حالت نماز میں سو گیا، علی ای ہیئۃ، چاہے جس صورت میں سویا ہو. جس صورت کا مطلب نماز میں کتنی صورتیں ہوتی ہیں، چاہے لیٹ کے، چاہے بیٹھ کے، چاہے نماز تو لیٹ کے ہے ہی نہیں، ہے نا. تو چاہے قیام کی حالت میں سو جائے، چاہے رکوع کی حالت میں سو جائے، چاہے سجدے کی حالت میں سو جائے، چاہے قاعدے کی حالت میں سو جائے، جب یہ ساری چیزیں مصنوع طریقے پر ادا کر رہا ہو تو سونے کی صورت میں اگر قہقہا نکلا تو وضو نہیں ٹوٹے گا. کب ٹوٹے گا؟ جبکہ وہ بیدار ہو. کیا سوتے میں نماز میں سونا ممکن ہے؟ سو بھی سکتا ہے. آدمی تحیت میں بیٹھے بیٹھے سو گیا، نمازی میں امام ہے پتہ نہیں کیا کیا پڑھ رہا ہے وہ یہاں بیٹھے بیٹھے سو گیا. یا تراویح میں ہو جاتا عموماً ایسا، ہاں کتنے لوگ کھڑے کھڑے سو گئے. لمبے رکوع اگر ہو گئے تو مثال کے طور پر اب پاؤ پارا پڑھ دیا ایک رکعت میں تو پاؤ پارا سنتے سنتے آدمی سونے بھی لگتا. اب سوتے سوتے ہو سکتا اس نے کوئی ایسا زبردست خواب دیکھ لیا جس میں اسے ہنسی آ گئی. آدمی سوتے میں ہنس بھی سکتا ہے، رو بھی سکتا ہے، اور ایسا ہوتا ہے. آدمی جب کوٹورن خواب دیکھتا ہے، دیکھ رہا شیر آ رہا ہے، ایک دم سانپ آ رہا، اور وہ خواب ہی دیکھ رہا مگر اسی میں رونا شروع کر دیں. وہ رونے سے اس کی آنکھ کھلتی ہے. ارے بھائی کیوں رو رہے تھے؟ ارے سامنے شیر آ رہا تھا، مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا تو رو پڑا. اور کبھی ہنسی بھی آ جاتی ہے. دیکھا کیسی محفل میں بیٹھا ہوں جہاں لطیفہ سنایا جا رہا ہے، ایک لطیفہ اس نے ایسا سنا کہ اسے ایک دم ہنسی آ گئی، قہقہا لگ گیا اس کا. تو وہ سوتے میں ہنس بھی سکتا ہے، رو بھی سکتا ہے. اگر نماز کی حالت میں سو گیا اور سونے میں کوئی خواب دیکھ لیا اور خواب دیکھنے میں وہ ہنس پڑا تو یہ ہنسنا ناقض وضو نہیں ہے. کیوں؟ کس حالت میں ہنسا؟ یہ حالت نوم میں. اور کس حالت میں ہونا ضروری ہے نقض وضو کے لیے؟ حالت بیداری میں. وعند الشافعی لا ينتقض الوضوء بالقہقہۃ، اور امام شافعی کے نزدیک وضو قہقہے سے ٹوٹتا ہی نہیں ہے نا. ان کے ہاں قہقہا لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. وحدها ان تكون مسموعۃ له، اور قہقہے کی حد، قہقہے کی تعریف یہ ہے کہ وہ نہ تو خود اس کو مسموع ہو، قہقہا لگانے والے کو، مصلی کو، وللجیرانہ، اور نہ اس کے پڑوسی کو، اس کی بغل میں جو شخص اس کو مسموع ہو. یعنی نہ تو اس قہقہے کی آواز کو، ہنسنے کی آواز کو خود سن سکے اور نہ اس کا پڑوسی سن سکے، تو یہ قہقہا نہیں. لیکن جس آواز کو ہنسنے کی وہ خود بھی سن لے اور اس کا پڑوسی اور بغل والا بھی سن لے، یہ ہنسی کون سی کہلائے گی؟ قہقہا کہلائے گی. اور قہقہا کی تعریف یہ ہے کہ جسے وہ خود بھی سن لے اور اس کا پڑوسی اور بغل والا بھی سن لے. وَالضَّحْكُ ان یکون مسموعا له لا لجیرانہ، اور ضحک وہ ہنسنا ہے کہ جو خود اسے تو مسموع ہو، یعنی خود ہنسنے والا تو سنے اپنی ہنسی کی آواز، لا لجیرانہ، مگر اس کے پڑوسی کو یہ آواز نہ پہنچے. کبھی ایسا بھی آدمی ہنسا، بس ہنسی آ رہی، نماز میں جیسی ہنسی آ گئی تو آدمی کوشش کرتا ہے یہ آواز بغل والے کو نہ جائے. تو اگر بغل والے کو آواز نہیں گئی، خود چاہے اسے آواز آ گئی ہو، تو یہ قہقہا نہیں بلکہ کیا ہے؟ ضحک ہے، ہنسی ہے. اس ہنسی کا ضحک کا حکم یہ ہے وَهُوَ يَبْطِلُ الصَّلَاةَ لَا الْوُضُوءَ، اگر ضحک
ہنسی آئی ہے نماز میں تو یہ نماز کو تو باطل کر دے گی ہنسی، لیکن وضو کو باطل نہیں کرے گی۔ والتبسم، اور ایک تیسری قسم ہنسی کی تبسم ہے، مسکراہٹ جسے کہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ان لا یکون مسموعا اصلا، کہ وہ بالکل مطلقاً مسموع ہی نہ ہو، اس کی آواز نہ خود اسے آوے اور نہ بغل والوں کو جائے۔ مسکرانے میں صرف یہ ہوتا ہے کہ ہونٹ ہل جاتے ہیں، زیادہ دانت نظر آ جاتے ہیں بس، مگر آواز نہیں نکلتی ہے، تو یہ تبسم ناقض صلاۃ بھی نہیں اور ناقض وضو بھی نہیں۔ یہ مطلب بھی نہیں کہ نماز میں مسکراتے رہو، ہاں کسی وجہ سے اگر مسکراہٹ آ جائے، تبسم پیدا ہو جائے تو ناقض وضو نہیں۔ وَهُوَ لَا يَبْطُلُ شَيْئًا، اور یہ تبسم جو بالکل مسموع نہ ہو، جس کی قطعاً آواز نہ ہو، نہ خود کو آئے نہ پڑوسی کو، لا يبطل شيئا، یہ تبسم کسی چیز کو باطل نہیں کرتا، کسی کو مطلب نہ نماز کو نہ وضو کو۔ والمباشرۃ الفاحشۃ الا عند محمد، اور مباشرت فاحشہ یہ بھی ناقض وضو ہے احناف کے یہاں، ٹھیک ہے، ہمارے یہاں الا عند محمد، ہاں امام محمد کا اس میں اختلاف ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مباشرت فاحشہ ناقض وضو نہیں ہے، وہ ظاہر پر غور کرتے ہیں، کہتے ہیں مباشرت فاحشہ کا مطلب یہ کہ انسان کا بدن انسان سے مل رہا ہے، مرد کا بدن عورت سے ملے یا مرد کا بدن مرد سے ہی، تو شرمگاہوں کے ملنے کا نام مباشرت فاحشہ ہے۔ مرد عورت کی شرمگاہ بغیر کسی لباس کے، بغیر کسی رکاوٹ کے اگر دونوں مل جائیں، آپس میں مس ہو جائیں، تو یہ کیسی مباشرت ہے؟ مباشرت فاحشہ۔ کہتے ہیں یہ ناقض وضو نہیں، امام محمد۔ ناقض وضو کیا ہے؟ اگر مزی خارج ہو جائے یا ودی خارج ہو جائے تو ناقض وضو ہے، لیکن جب کچھ نکلے ہی نہیں تو ناقض وضو۔ تو صرف بدن کا ملنا یہ ایسے ہی جیسے ہاتھ سے ہاتھ مل گیا، شرمگاہ سے ملنا، بدن سے بدن ہی ملنا تو ہے، تو وہ بھی بدن کا ایک حصہ ہے، لہذا اس سے وضو نہیں۔ لیکن ہمارے یہاں اگر شرمگاہ سے مل گئی تو ناقض وضو، یہ بھی بذات خود ناقض وضو نہیں، ناقض وضو اس لیے ہے کہ اس میں احتمال قوی ہے کہ جب شرمگاہیں آپس میں ملتی ہیں تو خروج مزی کا احتمال ہے، ہو سکتا ہے مزی خارج ہو گئی ہو، جیسے ہم نے نوم کو قائم مقام کر دیا خروج ریح کے، کہ جب انسان سو گیا، اب سونے کے بعد اس کا وضو ٹوٹ گیا، تو نفس نوم سے وضو نہیں ٹوٹا ہے، نوم ناقض وضو نہیں ہے، بلکہ ناقض وضو کیا چیز ہے؟ اس کے سونے میں ہو سکتا ہے خروج ریح ہو گئے ہو اور اسے اس کا احساس بھی نہ ہو، تو خروج ریح اصل سبب ہے، لیکن اسی سبب پہ قائم مقام کر دیا کس کو؟ مسبب کو، سونے کو۔ اسی طرح یہاں مباشرت فاحشہ بذات خود ناقض وضو نہیں، لیکن مباشرت فاحشہ میں قوی احتمال ہے کہ جب شرمگاہیں ملیں گی تو ضرور کچھ نہ کچھ مزی کا قطرہ نکل آئے گا، یا منی بھی نکل سکتی ہے، اور سبیلین سے کچھ بھی نکلے گا وہ کیا ہوگا؟ ناقض وضو ہوگا۔ وَهِيَ أَن يُمَاسَّ بَدَنُهُ بَدَنَ الْمَرْأَةِ، مباشرت فاحشہ کیا ہے؟ حضرت شارح فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ مرد کا بدن عورت کے بدن سے چھو جائے، یماسا ٹچ ہو جائے، تو مرد کا بدن عورت کے بدن سے، اور یہ بدن بھی کیسا؟ مجردین، یہ دونوں مجرد ہوں، مجرد عن اللباس، یعنی ان کے بدن پر لباس نہ ہو، ننگے ہوں، عریاں ہوں۔ وانتشر آلتہ، اور مرد کا آلہ بھی منتشر ہو جائے، علی ذکر، وتماس الفرجان، اور پھر دونوں شرمگاہیں مل جائیں، تو صرف ہاتھ سے ہاتھ مل کے تو ناقض وضو نہیں، لیکن شرمگاہ سے مل گئی ہے نا، اور انتشار آلہ بھی ہو گیا تو ناقض وضو ہے۔ لا دودۃ خرجت من جرح، ہاں وہ کیڑا جو کسی زخم سے گرا وہ ناقض وضو نہیں ہے۔ آپ پڑھ چکے ہیں سبیلین سے کچھ بھی خارج ہو ناقض وضو ہے، اگر سبیلین سے کیڑا نکلا تو بھی ناقض وضو، لیکن زخم سے نکلا تو یہ سبیلین سے نہیں ہونا، غیر سبیلین سے، اور غیر سبیلین سے جو چیز خارج ہوتی ہے کب ناقض وضو ہوتی ہے؟ جب وہ نجس ہو۔ زخم سے اگر پیپ نکلے تو ناقض ہے، لیکن اگر بہت مختصر سی ہو تو بھی ناقض نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اتنی مختصر سے نکلنے والی وہ بہنے والی نہیں ہے، اور ناپاک وہی ہے جو بہنے والی ہے، چاہے وہ خون ہو یا پیپ ہو، اور ہلکی سی ہے، خون ہی صحیح یا پیپ ہی صحیح، وہ ناقض نہیں۔ تو اسی طرح سے جو کیڑا نکلا ہے زخم سے تو وہ کیڑا بھی ناپاک نہیں ہے، ہاں کیڑے پہ جو نجاست لگی ہوئی ہے وہ ضرور ناپاک ہے، مگر وہ اتنی قلیل مقدار میں ہے کہ اسے نجاست کا حکم ہی نہیں دیا جائے گا، ہے نا، بہت قلیل مقدار میں ہے۔
لا دودۃ خرجت من جرح، وہ کیڑا ناقض وضو نہیں جو کسی زخم سے نکلا ہو، لأنها طاہرۃ، اس لیے کہ وہ دودہ، وہ کیڑا کیا ہے؟ بذات خود پاک ہے، وما علیہ من النجاست، اور اس کے بدن پر، اس کیڑے پر جو کچھ نجاست لگی ہوئی ہے، قلیلۃ، وہ کتنی ہے؟ قلیل ہے، اور قلیل ہم بتا چکے ہیں وہ چاہے خون ہو یا پیپ وغیرہ ہو، اگر قلیل ہے تو ناقض وضو نہیں۔ فاما الخارجۃ من الدبور، لہذا وہ چیز جو دبر سے خارج ہوئی، فتنقض، تو وہ ناقض وضو ہے۔ یہی کیڑا اگر کس سے خارج ہو؟ دبر سے خارج ہو تو ناقض وضو ہے۔ لأن خروج القلیل منہ ناقض، دبر سے خارج ہونے کی صورت میں اس لیے ناقض وضو ہے کہ وہاں سے قلیل کا خروج بھی ناقض ہے دبر سے، اس لیے کہ وہ سبیلین میں سے ہے، اور سبیلین کے نام بتا چکے ہیں کہ وہاں قلیل ہو یا کثیر ناقض وضو ہے۔ ومن الاحلیل لا، ہاں اگر یہ کیڑا احلیل سے نہ خارج ہوا ہے تو یہ ناقض وضو نہیں، لأنہ خارج من جرح، ومن الاحلیل لا، احلیل سے خارج ہوا تو نہیں، ٹھیک ہے نا، دبر سے خارج ہوا کیڑا تو ناقض وضو، احلیل سے تو نہیں۔ سنیے، لأنها خارجۃ من جرح، اس لیے کہ احلیل سے جو کیڑا خارج ہوا ہے وہ اس کے خارج ہونے کی جگہ نہیں ہے، بلکہ وہ کسی زخم ہی سے خارج ہوا ہے۔ دبر سے تو کیڑے خارج ہوتے ہیں، پیٹ میں کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں تو وہ عادت ہے، تو وہاں سے کیڑا خارج ہوا، لیکن احلیل سے، مرد کے سوراخ ذکر سے اگر کوئی کیڑا نکلتا ہے تو یہ، اور صرف کیڑا نکلتا ہے، اگر پیشاب کے ساتھ نکلے گا، پیشاب کا ایک قطرہ نکلے تو ناقض وضو ہے، لیکن صرف کیڑا باہر آیا تو کیڑے باہر آنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی زخم کا کیڑا ہے جو باہر آ گیا ہے، تو جیسے اور حصہ بدن کے کیڑے کا حکم ہے ویسے وہاں کے بھی کیڑے کا حکم ہوگا۔ لأنها خارجۃ من جرح، اس لیے کہ احلیل سے نکلنے والا کیڑا زخم سے نکلنے والا ہے۔ ومن قبول المرأۃ فیہ، ہاں اختلاف فی اختلاف، ہاں اگر عورت کے آگے کے مقام سے کیڑا نکلا تو اس میں فقہا کا اختلاف ہے، چونکہ عورت کے آگے کے کیڑے میں امکان ہے کہ وہ زخم سے نہ ہو بلکہ وہ نجاست کے ساتھ ہی متصل ہو کر کے آ رہا ہو، تو مرد کے سوراخ ذکر سے کیڑا خارج ہوا تو ناقض وضو نہیں، لیکن عورت کے آگے کی شرمگاہ سے کیڑا خارج ہوا تو وہ بھی ناقض وضو ہے۔ فی اختلاف، اس نے کہا کہ اس میں فقہا کا اختلاف ہے۔ وَلَحْمٌ سُقِطَ مِنْهُ، اور وہ گوشت جو بدن سے ساقط ہو کر گر گیا، اے من جرحین یعنی زخم سے گر پڑا، وَمَسُّ الْمَرْأَةِ وَالذَّكَرِ، تو یہ گوشت جو زخم سے گرا یہ بھی ناقض وضو نہیں۔ کبھی کبھی آپ دیکھتے ہوں گے کسی کی اڑی بہت زیادہ ویسی ہو جاتی ہے تو بلیڈ سے کاٹتے ہیں نا، یہاں ٹھیٹ پڑ جاتی ہے اسے بھی الگ کر دیتے ہیں، کبھی وہ چٹ ہوتی ہے اسے بھی الگ کر دیتے ہیں، تو ناخن کا تو واضح ہے مسئلہ بالکل، فقہاء نے اس کا ذکر کیا کہ ناخن کو کاٹنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن بدن کا کوئی اور حصہ بھی اگر الگ کر دیا جائے اور خون وغیرہ اس میں سے نہ نکلے تو وہ بھی ناقض وضو نہیں۔ جیسے ایڑی اگر بلیڈ سے کھرچ دی جائے جو بہت گاڑی ٹھیٹ ہو جاتی ہے، مضبوط ہو جاتی ہے، تو وہ بھی بدن کا حصہ ہے کہ نہیں، لیکن وہ ناقض وضو نہیں، مگر اتنی زوردار کاٹ دی کہ خون بھی نکل آیا تو اب ناقض وضو، تو اب ناقض وضو حصہ بدن نہیں ہے بلکہ کیا چیز ہے ناقض وضو؟ جو خون بہا ہے وہ ناقض وضو ہے۔ وَمَسُّ الْمَرْأَةِ وَالذَّكَرِ، اسی طرح عورت کا چھونا اور آلۂ ذکر کا چھونا یہ بھی ناقض وضو نہیں ہے، خلافاً للشافعی، مگر اس میں امام شافعی کا اختلاف ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مس عورت اور مس ذکر سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ دلیل آگے انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ آئے گی۔ ہمارے یہاں حکم یہی ہے کہ ذکر کا چھونا یا عورت کا چھونا یہ صرف ایک بدن کا چھونا ہے، تو ذکر بھی یہ حدیث شریف میں آیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی صاحب نے پوچھا یا رسول اللہ اگر آدمی اپنی شرمگاہ چھو لے تو کیا وضو ٹوٹ جائے گا؟ تو فرمایا نہیں، وہ بدن ہی کا ایک حصہ ہے، جیسے ہم اس ہاتھ سے یہ ہاتھ چھو رہے ہیں وضو نہیں ٹوٹا، ویسے وہ ایک حصہ ہے، اگر اس کے چھونے سے مطلقاً چھونے سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن امام شافعی کے یہاں کیا ہے، عورت کو چھو لے تب بھی وضو ٹوٹ جائے گا اور اپنی شرمگاہ کو چھو لے تو بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول نماز پڑھتے ہوتے اور میں اپنے پاؤں پھیلائے ہوتی، اندھیرا ہوتا، جب اللہ کے رسول سجدے میں تشریف لاتے تو میرے چہرے مطلب میری ٹانگ کو یا میرے پیر کو چھوتے، میں انہیں سمیٹ لیتی، پھر آپ سجدہ فرماتے۔ اس سے بھی یہ بھی معلوم ہوا کہ حالت نماز میں اللہ کے رسول نے حضرت عائشہ کا بدن چھوا
اور پھر اسی وضو سے یا وہی نماز برقرار رکھی تو پتہ چلا کہ اس سے وضو نہیں ٹوٹا. یا آپ کی ایک اور حدیث واضح موجود ہے، فرماتی ہیں کہ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا بوسہ لیا اور پھر جا کے نماز پڑھی، الگ وضو نہیں کیا، نیا وضو نہیں کیا. تو پتہ چلا میرا بوسہ لینے سے آپ کا وضو نہیں ٹوٹا، اسی وضو سے آپ نے نماز پڑھی. تو اس سے پتہ چلا کہ عورت کے چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے.